बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात एक बार फिर होने वाली उस वाक़े की जो जुलाई में शुरू हुआ था सिलसिला, अब मुसलसल हो रहा है। कुछ छठा वाक़या है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये भारत से तैयारी का उड़ना, पाकिस्तान में लैंड करना, आगे जाना, ये मुसलसल हो रहा है। इससे भवें उचकाने का मौका मिल रहा है। आईब्राउज राइज हो रही हैं। इससे तशवीश है और बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात सामने नहीं आ रहे हैं। ये तैयारी क्यों अचानक इस तरह से लैंड करें? पाकिस्तान में आज एक बार फिर भारतीय तैयारी ने लैंडिंग की है। सबसे पहले मैं इस खबर की कुछ तफसीलात आपको दे दूं। डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, इस हवाले से अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं उनकी बुनियाद पर आपसे बात कर रहा हूं। जो खबर हमें जराए से दी गई है वो खबर यह है कि हैदराबाद दक्कन से भारत के मुसाफिर तैयारी ने परवाज भरी, कराची उतरा। 12 मुसाफिरों को लेकर यह दुबई गया है। बॉम्बार्डियर कंपनी का तैयारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसने टेक ऑफ किया। दोपहर 12:30 बजे कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और 12 मुसाफिर तैयारी में सवार हुए। 1:20 पर यह दुबई रवाना हुआ। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस सिलसिले में यह बताया है कि यह बैनुल-अक़वामी चार्टर्ड परवाज थी और भारत से उड़ान भरने के सिवा इसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। यह तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है। अब हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट की ज्यादा तफसीलात मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता सकता हूं, क्रू के जो अरकान हैं उनके नाम इसमें जॉन बॉरियर, ये हैं ऑस्ट्रिया के नेशनल हैं। ये इसमें मार्को शेडल हैं, ये ऑस्ट्रिया के नेशनल हैं। ये कुछ यूरोपियन नाम वगैरह कुछ इतने मुख्तलिफ होते हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। मारिया सोलेडाद सलाजार, ये इटली की नेशनल हैं और ये DWC पाकिस्तान से उड़ान भरने के बाद पहुंचा है। कुछ मजीद तफसीलात हैं इस डॉक्यूमेंट में जो मैं आपको बावजूद नहीं दे रहा। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। ये पैसेंजर मैनिफेस्ट है और इसके मुताबिक ओनर ऑपरेटर इसका फ्लाई स्काई है और इसका जो फ्लाइट नंबर है वो है T7 रॉयल और इसमें जो लोग सवार हैं 12, इनके बारे में कुछ मालूमात मैं आपको दे देता हूं। ये उसामा नाम के एक साहब हैं। ये 1 से 12 तक की लिस्ट है, पाकिस्तानी नेशनल हैं। फिर इसमें इबाद नाम के साहब हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं। जैनब नाम की साहिबा हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं। यासिर पाकिस्तानी नेशनल हैं। इसमें उमर पाकिस्तानी नेशनल हैं। खालिद पाकिस्तानी नेशनल हैं। रूहान पाकिस्तानी नेशनल हैं। मोहम्मद इसमें पाकिस्तानी नेशनल हैं। इसके बाद इसमें मकसूद पाकिस्तानी नेशनल हैं। इसमें अलमास पाकिस्तानी नेशनल हैं। इसमें मकसूद US नेशनल हैं और इसमें फातिमा US नेशनल हैं। जो नाम हैं उन नामों को पढ़कर और कुछ जो मालूमात हासिल किए हैं उनकी बुनियाद पर ये 2 खानदान के अफराद हैं और इसके अलावा कुछ अफराद हैं। तो ये 12 अफराद यहां से फ्लाई कर गए हैं। एक बार फिर हमारी ये बहस शुरू हो गई कि डॉलर पाकिस्तान से ले जाए जा रहे हैं। इससे पहले भी जब ये आया हुआ था, शाहीन साहबाई साहब ने खबर दी थी कि पाकिस्तान से सूटकेस भर के डॉलर ले जाए गए हैं। तस्दीक इसकी कहीं से नहीं हुई थी, लेकिन इल्जाम बहुत बड़ा था और सब सवाल पूछ रहे थे कि एक के बाद एक। टेक्निकल तैयारा एक होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं। ये मुसलसल तैयारे टेक्निकल हो रहे थे और जुलाई में पाकिस्तान में उतरे। अब फिर ये उतरा है तैयारा, तो इससे सवालात तो खड़े हो रहे हैं। एक अहम सवाल यह है कि यह सिलसिला इमरान खान की हुकूमत गई है अप्रैल में, तब तक नहीं हो रहा था। यह सिलसिला इस हुकूमत के आने के बाद हुआ है। यह सिलसिला एक साथ कैसे हो सकता है? यानी तैयारी में खराबी होगी, यह वाकया बहुत कम होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। 1 से 2 हो जाएंगे। ये 5 तैयारे, फिर ये छठा तैयारा और सारे के सारे तैयारे भारत से उड़े और कराची में अचानक उतरे। ये कैसे होता है? सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि जब इससे पहले मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत थी, अब भी उन्हीं के वजीर आजम हैं, तब भी पाकिस्तान में इल्जामात लगते थे कि इन लोगों के कारखानों में, इनकी फैक्ट्रियों में और अहम तरीन शख्सियात की जानिब से इल्जामात लगते थे भारतीय नेशनल मौजूद हैं। अब भी यह काम हो रहा है। तब भी पाकिस्तान में भारतीय शख्सियात बगैर वीजे के आ गई थी और बहुत अहम सवालात बहुत सारे मामलों पर पैदा हो रहे थे। अब भी यह सिलसिला हो रहा है। तो यह हो क्या रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है? इस सिलसिले में बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब नहीं है।
منی لانڈرنگ کے حوالے سے بہت زیادہ الزامات لگ رہے ہیں، بہت اہم لوگوں کے فرار کے حوالے سے بہت الزامات لگ رہے ہیں، لیکن ابھی اس سلسلے میں جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جوابات آنے چاہیے۔ جو میں نے لسٹیں پڑھی ہیں، ان لسٹوں میں بہت کچھ ایسا ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بار پھر ایک اور بہت اہم خبر ہے، ایک بار پھر یہ بھی دوبارہ ہوا سلسلہ، عمران ریاض خان ہمارے دوست، میرا بہت اچھا دوست، اس کا شو پھر بند کر دیا گیا عمران کا، اور عمران ریاض خان نے ٹویٹر پہ اس کا اعلان کیا ہے۔ عمران ریاض خان جی این این سے گئے تھے سما میں عمران ریاض خان کو ایک موقع پر بتایا گیا کہ آپ کا شو روک دیا گیا ہے۔ پھر عمران ریاض خان سے معذرت کر لی گئی تھی، اور جب عمران ریاض خان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا شو روک دیا گیا ہے، یعنی آپ ابھی ہیں، ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن شو آپ کا روک دیا گیا ہے، کب تک روکا گیا ہے نہیں بتایا، تو عمران سے میری بات ہو رہی ہے۔ عمران نے کہا کہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اگر ابھی آگے جا کر شو ہو سکتا ہے کچھ دن رکے ہوئے تو میں چھٹیاں کر لوں گا، فیملی کے ساتھ گھومنے نکل جاؤں گا۔ پھر پتا چلا کہ عمران کا شو بند کر دیا گیا۔ پھر عمران کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا، اور عمران ریاض خان کو جو پہلے ہی بہت زبردست ہے، بہت لوگوں کی محبت ہے اور بہت بڑا صحافی ہے، وہ اور بڑا صحافی بن گیا اور محبت کا حقدار بن گیا۔ پھر عمران ریاض خان آ گئے ایکسپریس نیوز پر، اور اب عمران ریاض خان کا شو ایکسپریس نیوز پر ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ عمران نے یہ بتایا ٹویٹر پہ کہ میں شو کرنے گیا ایکسپریس کے دفتر، انہوں نے کہا کہ معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو شو نہیں کرنے دے سکتے۔ عمران نے پوچھا کیوں، کچھ غلط چل گیا شو میں؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، کچھ آپ نے غلط نہیں کیا ہے، لیکن آپ کو شو نہیں کرنے دے سکتے، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بار پھر ہوا۔ یہ امپورٹڈ حکومت پہلے بھی کر رہی تھی، اب بھی کر رہی ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ صحافیوں کے پیچھے پڑی ہوئی۔ عمران خان صاحب نے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بتایا تھا کہ یہ آگے بڑھیں گے اور اب یہ صحافیوں کے پیچھے جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ امپورٹڈ سرکار کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک خواہش تھی، میں نے بھی کہا تھا یہ ہونا چاہیے، باقاعدہ ٹویٹر پہ لکھ کے کہا تھا کہ یہ ہو اور اس کی منادی ہو، وہ کام ہو گیا۔ عابد جٹ، سب انسپیکٹر عابد جٹ، جو ہمیں نظر آیا تھا غالباً فیصل آباد میں، ایسے گن تان کے ایک عام شہری پر، ایک خاتون پر، اور فرعون کے لہجے میں بات کر رہا تھا، میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا، جان لینے کی کوشش کر رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا۔ 25 مئی کے موقع پر وہ عابد جٹ، کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، وزیر داخلہ پنجاب نے خبر دی ہے کہ اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس میں کالی بھیڑیں برداشت نہیں کریں گے۔ جو 25 مئی کے مظالم تھے ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پنجاب چودھری پرویز الہی حساب لے رہے ہیں۔ یہ حساب لینے کے سلسلے کی کڑی ہے۔ وہ جو خواتین کے ساتھ عجیب سی تصویروں میں نظر آ رہا تھا سہیل چودھری، اس کو بھی یہاں سے ہٹایا گیا ہے، اس کو برطرف کر دیا گیا ہے، اس کی خدمات وفاق کو دے دی گئی ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی آگے بڑھے گا۔ اچھا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں سپورٹرز کی اور عام شہریوں کی دعائیں تھیں کہ یہ عابد جٹ جو ہے اس کو تو انجام کو پہنچنا چاہیے، ہو گیا۔ ابھی مزید بھی کردار ہیں جن کا حساب کتاب ہونا باقی ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ عام آدمی کے ملازم عام آدمی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کریں، بےہودگی کریں، اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس کے جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں، مسلم لیگ نون بہت بھرپور انداز میں یہ بتا رہی ہے کہ اب ستمبر میں میاں نواز شریف آ رہے ہیں، ستمبر میں میاں نواز شریف آ رہے ہیں۔ اور جاوید لطیف صاحب نے سلسلے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف آئیں گے ہماری مرضی کی جگہ پہ لاہور میں۔ اگر یہ حکومت پنجاب ہے باقی اس کی گرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بندے بھی توڑ رہے ہیں، تب تو لاہور میں تو میاں صاحب نہیں آتے۔ تو میاں صاحب جو ہیں یہ آئیں گے اسلام آباد، اور اسلام آباد میاں صاحب جب آئیں گے تو میاں صاحب کا ان کا کہنا ہے کہ ہم بھرپور استقبال کریں گے، ایسا استقبال کریں گے کہ ہم میاں صاحب کو جیل نہیں جانے دیں گے۔ جو میاں صاحب کا فیٹ ہے قانون کے مطابق وہ یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور میاں صاحب جو ہے کوٹ لکھپت جیل سے گئے تھے یہاں پنجاب میں، واپس وہیں جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم میاں صاحب کو جیل نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ اپنی کوششیں ابھی عدالت میں کریں گے۔ ان کے پاس آدھا اگست باقی ہے، ستمبر میں میاں صاحب آ رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ستمبر کے تیسرے ہفتے کے بعد، تو ان کے پاس مہینہ پلس وقت باقی ہے۔ اس میں یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ بھی کر لیں ایسا استقبال کریں گے کہ میاں نواز شریف جیل نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ لڑائی کرنے کا ارادہ پورا کر چکے ہیں اور یہ لڑائی کریں گے۔ اور اگر یہ اسلام آباد میں کرتے ہیں تو پھر ان سے لڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، حکومت بھی انہی کی ہے۔ یہ اگر غلط بھی کر رہے ہوں گے تو ان سے لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، توہین عدالت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قانونی
جو قدغن ہے اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ کریں گے، تو پھر عدالتی لڑائی ہوگی، لیکن یہ لوگ وہاں پر میاں نواز شریف کے لیے آگے کوئی انتظامات کر سکتے ہیں، غیر قانونی ہوگا جو اگر یہ اس کے بغیر کرتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف بھی ستمبر ہی میں اپنی مہم کو نقطۂ عروج پر پہنچائے گی۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا حکومت گرانے کے لیے ملک گیر مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابھی جلسے ہوں گے، کراچی آ رہے ہیں عمران خان صاحب، تو آپ سے ملاقات بھی ہوگی وہاں پر۔ حیدرآباد میں عمران خان صاحب جائیں گے، پھر عمران خان صاحب ملک گیر جلسے کریں گے، اور 10 ستمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو عمران خان صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، انتخابات کی بھی باز گشت ہے، میاں نواز شریف آئیں گے، انتخابات کی طرف بھی جانا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں انتخابات تو یقینی نظر آ رہے ہیں، اور حکومت ان لوگوں سے چل نہیں رہی، سنبھل نہیں رہی، اور پنجاب کی حکومت ہے اگر، تو ان کو حکومت چلانے بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ اتنے سے ایریا کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب۔ ان حالات میں اب لڑائی کسی صورتحال ہے، عدالت کا اپنا ایک رول ہے اور اداروں کا اپنا ایک رول ہے، وہ رول ہم ادا ہوتا ہوا دیکھیں گے، لیکن جو قانونی پوزیشن ہے وہ میاں نواز شریف کی کوٹ لکھپت جیل میں ہے۔ مگر یہ حکومت لڑائی چاہتی ہے۔ یہ حکومت اس سے پہلے پی ٹی آئی جب جلسہ کر رہی تھی پنڈی میں تب بھی لڑائی چاہتے تھے، اسلام آباد میں تب بھی لڑائی چاہتے تھے، پی ٹی آئی والے لاہور آ گئے۔ تو یہ مسلسل لڑائی کے خواہش مند ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ لڑائی کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور ان کی اس بیٹل کو میری رائے میں لیگل رہنے دینا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔